नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मियां मोहम्मद अकरम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप सब लोगों को जुम्मतुल मुबारक हो। नाज़रीन, जो इस वक्त मुल्क की सिचुएशन है उस हवाले से आज आपसे कोई इस तरह की बात करनी है कि इमरान खान आखिर इन हालात में वो कैसे पहुंचा, वजूहात क्या हुई। ये पूरी दुनिया जानती है कि उसका एक नाम है, पूरी दुनिया में ट्रस्ट है, पूरी दुनिया उसके ऊपर ट्रस्ट करती है, ईमानदार है, काबिल एतमाद है। उसने बड़े बड़े पाकिस्तान में 5 कैंसर हॉस्पिटल खड़े कर दिए, चैरिटी के जरिए यूनिवर्सिटी बना दी। यानी कि उसका एक इश्क है फलाह के काम करने के लिए, वो एक फलाही इंसान है। उसने फिर सियासत में हिस्सा लिया। अल्लाह ने 2018 में अल्लाह ने उसको मौका दिया, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसकी फिक्र एक ही थी कि आखिर मेरे इस मुल्क के 98% जो लोग हैं वो फंडामेंटल राइट्स से बिल्कुल महरूम हैं। आखिर ये इंसानों के, जो पाकिस्तान के अवाम हैं, उनके जो बुनियादी हकूक हैं वो कहां पे कैप्चर्ड है। ये अल्लाह का बंदा इस फिक्र में था। असेंबली में ढूंढने की कोशिश की कि फॉल्ट कहां पे है, सेनेट में, पार्लियामेंट में। वो अंदर रहकर इसी की तलाश में लगा रहा कि मेरे अवाम और उनके बुनियादी हकूक, इसके अलावा तो उसको कोई और सोच ही नहीं थी। वो अल्लाह के तवक्कुल पे, अल्लाह के भरोसे पे उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी। जब उसको ये पता चला कुछ अरसे के बाद कि मेरे अवाम, इनके हकूक, इनके फंडामेंटल राइट्स वो ना असेंबली में कैप्चर्ड है, ना पार्लियामेंट में कैप्चर्ड है, ना किसी और जगह पे कैप्चर्ड है। वो अगर कैप्चर्ड हैं तो वो GHQ में हैं। जब उसने इस बात को रियलाइज किया और उसने चंद जर्नलों के नाम एक्सपोज कर दिए, उसने ये भी एक्सपोज कर दिया कि GHQ में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, इसका जो डिसीजन है वो कोई और नहीं करता, अमेरिका करता है। और यहीं से फंडामेंटल राइट्स जो हैं मेरे अवाम के, मेरे गरीब अवाम के, वो यहां पे कैप्चर्ड हैं। जब उसने इनके खिलाफ आवाज उठाई तो ये हजरात इस खौफ में मुब्तला हो गए कि इस बंदे ने, जो हर वक्त अवाम का सोचता है, मुल्क की फलाह का सोचता है, मुल्क को पूरी दुनिया में एक खूबसूरत नाम देना चाहता है, तो वो इतने खौफजदा हुए कि अदलिया के जरिए, अपनी एजेंसीज के जरिए इसको टॉर्चर करते हुए, इसको धमकाकर, और PDM की घिनौनी शक्ल सामने आई, उनके जरिए इसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। जब खात्मा कर दिया गया तो उससे पहले
عمران خان کو اطلاع پہنچ چکی تھی اس سائفر کے حوالے سے. اس سائفر میں جو قمر جاوید باجوہ وہ ایکسپوز ہوا، تو جب اس نے ان کے خلاف بات کی تو ہمارے کچھ جرنیلوں کو اس بات کا خوف آنے لگا کہ کہیں اب اگر یہ اگلی حکومت اس کی آ گئی تو کہیں یہ آرٹیکل 6 کا ہمارے اوپر وار نہ ہو جائے. اس وجہ سے آج عمران خان عدلیہ کے بے رحمانہ بددیانتی کے فیصلوں کی بنیاد پہ آج وہ جیلوں میں ہے. اور اگلی بات سن لیں کہ یہ ہماری کچھ اسٹیبلشمنٹ شاید عادت بن چکی ہے کہ لیاقت علی خان سے لے کر آج تک پاکستان اور اس کے عوام کو اور پاکستانی قوم کو مختلف قسم کے سانحات میں مبتلا کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہوگا. کیوں کہ اب عوام سمجھ گئے کہ پاکستان میں پاکستان کی بقا وہ عمران خان کی بقا کے اندر چھپی ہے. اگر اس بار کوئی سانحہ ترتیب دینے کی کوشش کی یا سانحہ قوم کے خلاف پیش کرنے کی کوشش کی یا اس سانحہ میں ملک و قوم کو مبتلا کرنے کی کوشش کی، تو پھر یاد رکھیں یہ پھر پاکستان کے وجود کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا. یہ یاد رکھیں. اب 71 کی تاریخ عوام نہیں دہرانے دے گی. اب عوام نے سیکھ لیا ہے اس لیڈر سے کہ مرنا کیسے ہے اور جینا کیسے ہے. اب عوام جاگ چکے ہیں. جو نہیں جاگے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ پی ڈی ایم کے جھوٹے پلندوں میں شاید آپ متاثر ہوں. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ چلو اتنی دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ جو حق میں ہے، جو ملک و قوم کا خیر خواہ ہے، یا اللہ اس کو کامیابی نصیب فرما. یہ میں آپ لوگوں سے ہمدردی ہے جس کو عمران خان کے جن لوگوں کو عمران خان کے بارے میں مختلف قسم کے اشکال ہیں، کیونکہ اس طرح کی دعا کرنے سے انشاءاللہ آپ آخرت کی کسی مشکل سے بچ جا سکتے ہیں کہ آپ کے پاس حجت ہوگی کہ یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی کہ جو حق پہ ہے، جو سچ پہ ہے، اس کی فیور میں ہم نے بات کر دی تھی. اگلی گزارش میری علماء کرام سے ہے اور سب مکاتب علماء، سب مکاتب فکر کے جو علماء ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر انہوں نے ان حالات میں چپ سادھی ہوئی ہے تو گویا وہ کوفی کردار کو ریپیٹ کر رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے بڑے علماء میدان میں آ گئے ہیں. انہوں نے حق کے ساتھ اور حق کے لیے آوازیں بلند کرنا شروع کر دی ہیں، لیکن میں آج مخاطب ہوں ان سے جنہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے کہ مومن کبھی اتنا بزدل نہیں ہوتا اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت حق کے ساتھ کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. تو یہ نہ ہو کہ ان علماء کو روز قیامت کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے کہ ہم تو چپ تھے اس وجہ سے، اور کس وجہ سے چپ تھے. یہ ان کو بتانا ہوگا. اور وہ علماء جنہوں نے چپ سادھی ہوئی ہے وہ ایسے سمجھیں وہ کوفیوں کے کردار کو ریپیٹ کر رہے ہیں اور روز قیامت وہ اس کے جواب دے ہوں گے. تو اس وقت ہر پاکستانی، ہر محب وطن اور ہر باشعور اپنی استطاعت، اپنی وسعت
اور اپنی جرت اس کے ساتھ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے بھرپور پروٹیسٹ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی آواز اٹھائیں۔ یاد رکھیں کہ جیسے آپ کا لیڈر 200 مقدمات کا سامنا کر رہا ہے، اس نے میاں نواز شریف صاحب کی طرح بھاگنے کی کوشش نہیں کی، اس نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جوڑ توڑ کی کوشش نہیں کی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس نے ڈٹ جانے کا ایک ایسا ارادہ کیا ہے کہ میرے خیال میں اس کے ارادے کو کوئی متزلزل نہیں کر سکتا۔ تو میری ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ مر جانا ہے، جیسے بزرگ فرماتے تھے نا کہ ہم برف کی طرح ہو جائیں، برف نے پگھل جانا ہوتا ہے، لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم کسی کا پانی ٹھنڈا کر کے پگھل جائیں؟ اس دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن وہاں پہ بھی ایک منظر ہوگا، وہاں پہ بھی ہماری پوچھ گچھ ہوگی، انکوائری ہوگی، ہم نے جواب دینا ہوگا۔ تو خدا کے لیے عمران خان کی بقا پاکستان کی بقا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ خدا نہ خاصا عمران خان کو کچھ ہو گیا تو پاکستان کا وجود کیا باقی رہے گا؟ مجھے نہیں لگتا۔ اور یہ صرف اسی بات پہ اس کو سزا دی جا رہی ہے کہ ہمیں اس نے ایکسپوز کیوں کیا۔ اللہ عمران خان کا، اللہ اس کے جو سپورٹر ہیں ان کا، اور وہ لوگ جو رائے حق پہ ہیں ان کا، اور اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔